السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، اب تمام حضرات کو دعوت حق یوٹیوب چینل پر خیر مقدم ہے۔ آپ حضرات کے سامنے سورۃ الفاتحہ کی مختصر تفسیر اور خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی برکات اور خیرات سے آراستہ فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ بزرگان محترم، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے سورۃ الفاتحہ کی چند آیتیں پڑھی ہیں۔ اس سورت کو سورۃ الفاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی ابتدا اور قرآن پاک کی شروعات اسی سورت سے ہے، لہٰذا اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ فاتحہ کے معنی شروع کرنے، کھولنے کے۔ قرآن پاک کو اسی سورت سے کھولا جاتا ہے اور اسی سے شروع کیا جاتا ہے، تو لہٰذا اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے اور بھی نام ہیں، جیسے ام الکتاب ہے، سورۃ الشفا ہے، سورۃ الدعا ہے، سورۃ الرحمہ ہے، سورۃ الحمد ہے۔ یہ مختلف نام ہیں، اور ان ناموں کو اس کی مناسبت کی وجہ سے رکھا ہے کہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو سورۃ الشفا کہا گیا، کیونکہ جو آدمی اس کو 7 مرتبہ پانی پر دم کر کے اسے استعمال کرے، اگر وہ بیمار ہو تو اسے صحت ملتی ہے۔ اسے سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس سورت کی ابتدا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، تو لہٰذا اسے سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں۔ اور سورۃ السوال بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں ہدایت کا سوال اللہ تعالیٰ سے کیا گیا ہے، تو لہٰذا اس کو سورۃ السوال بھی کہتے ہیں۔ ام الکتاب بھی کہتے ہیں، کیونکہ پورے قرآن میں جتنے مضامین اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، ان تمام مضامین کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرما دیا ہے، لہٰذا اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت، آخرت، بنیادی مضامین کو بیان فرمایا، اور پھر ان مضامین کے تحت احکامات کو بیان کیے۔ احکامات میں اوامر بھی ہیں، نواہی بھی ہیں، اور پھر اوامر اور نواہی کے ماننے والوں کے لیے جزا، نہ ماننے والوں کے لیے سزا ہے، تو لہٰذا پورے قرآن میں 6 طرح کے مضامین ہیں۔ پہلا مضمون توحید کا، دوسرا مضمون رسالت کا، تیسرا مضمون آخرت کا، چوتھا مضمون احکامات کے، پانچواں مضمون انعام پانے والے لوگ، اور چھٹا مضمون انعام سے اعراض کر کے، اللہ کے احکام سے اعراض کر کے جینے والوں کے لیے سزائیں۔ تو سورۃ الفاتحہ میں بھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا، مالک یوم الدین میں آخرت کو بیان فرمایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم میں اللہ تعالیٰ نے احکامات کو بیان فرمائے، صراط الذین انعمت علیہم میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بیان فرمایا جو اللہ کے احکام پر زندگی گزارے اور انہیں جزا ملی، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بیان فرمایا جو اللہ کے احکامات سے اعراض کیے اور اللہ کے یہاں سزا پائے۔ بزرگان محترم، سورۃ الفاتحہ کی مختصر تفسیر سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے تعوذ اور تسمیہ کے سلسلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تعوذ کہتے ہیں اللہ کی پناہ لینے کو، اس لیے کہ شیطان ہر وقت انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے اسے گمراہ کرنے کے لیے اور ہدایت کے راستے سے ہٹانے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی شروعات سے پہلے
تعوذ کا حکم فرمایا، اذا قرئ القرآن فاستعذ باللہ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو قرآن کی ابتدا سے پہلے تعوذ استعمال کیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ سوال یہ ہے کہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کی تعلیم کی گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ وہو ابتر، کہ جو ہر کام شروع کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھے وہ کام ادھورا رہتا ہے، جبکہ قرآن پاک تمام کاموں میں سب سے افضل کام ہے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ، سونے سے پہلے بسم اللہ، کپڑے پہننے سے پہلے بسم اللہ، مسجد میں آنے جانے سے پہلے بسم اللہ، ہر کام میں بسم اللہ کو شروع رکھا گیا، لیکن قرآن پاک کی ابتدا میں بسم اللہ کے بجائے تعوذ کا حکم کیوں ہے؟ مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی اچھی مثال دی ہے کہ ایک آدمی محتاج ہے، اسے ایک بادشاہ کے پاس پہنچنا ہے جو سخی ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان ایک پالتو جانور ہے جو عام طور پر ہمیں مشاہدے میں ملتا ہے کہ مالدار گھرانوں میں کتے پالے جاتے ہیں۔ بزرگان محترم، جب اجنبی آدمی اس کے گھر جاتا ہے، مالدار کے گھر، سخی کے گھر جاتا ہے، تو پھر درمیان میں اس مالدار کے اور اس غریب کے ایک کتا جو پالتو جانور ہے وہ رکاوٹ بنتا ہے۔ اب محتاج آدمی، ضرورت مند آدمی جب اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے مالک کے پاس پہنچے تو سب سے پہلے اسے چاہیے کہ اس جانور سے اپنے آپ کو محفوظ بنائے، اس کا سوال کرنے سے پہلے محفوظ ہونا ضروری ہے۔ تو محفوظ ہونے کی ایک ہی شکل ہے کہ وہ مالک کو آواز دے کہ اس جانور کے شر سے اس کی حفاظت ہو جائے۔ تو پھر اگر مالک اس جانور کو، اس کتے کو اپنی آواز سے، اپنی قدرت سے روک دیتا ہے تو پھر وہ محتاج آدمی مالک تک پہنچتا ہے اور مالک سے اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح بندہ ہدایت کا محتاج ہے اور قرآن پاک ہدایت کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہدایت کا مالک ہے۔ بندہ اپنی ضرورت ہدایت کو اللہ سے لینے کے لیے شرط ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کے اور اس بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان جو رکاوٹ شیطان ہے، ابلیس ہے، اس سے وہ محفوظ ہو۔ تو لہٰذا جب بندہ تعوذ پڑھتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنی طاقت سے اس شیطان کے شر سے اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں اور پھر بندہ اللہ سے اپنی ضرورت کو لینے والا بنتا ہے۔ بزرگان محترم، تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو، شیطان کے معنی آتے ہیں جلنے اور دور ہونے کے۔ شیطا، عربی میں شیطا کہتے ہیں دور ہونے والے کو، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہونے والا اور بہت زیادہ جلنے والا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا اور پھر تمام فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو، تو ابلیس نے سب سے پہلے انکار کیا۔ اس کی انکار کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خلافت کے مقام پر انسان کو بٹھایا تھا، آدم کو بٹھایا تھا، اور اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائز کیا تھا اور شیطان اس سے محروم تھا۔ تو شیطان کے اندر سب سے پہلے جلن پیدا ہوئی، اسی جلن کی وجہ سے، اس حسد کی وجہ سے، اس بغض کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعوذ کے ذریعے سے شیطان کے شر سے اس بندے کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں جو شیطان کے اور اللہ کے درمیان، جو شیطان اور اللہ کے درمیان، شیطان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں جو شیطان ہے اس کے شر سے اس بندے کی حفاظت ہو جائے۔ بزرگان محترم، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اللہ کے نام سے شروع کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کام کو اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا گیا وہ کام ادھورا رہتا ہے۔ اب اس کے بعد آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد میں الف لام جو ہے وہ استغراق کے معنی دیتا ہے، یعنی جتنی تعریفیں ہیں وہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں۔ اب تعریف کی شکلیں کتنی ہیں؟ 4 شکلیں ہیں تعریف کی۔ بندہ بندے کی تعریف کرے، بندہ اللہ کی تعریف کرے، یا اللہ بندے کی تعریف کرے، یا بندہ مخلوق کی تعریف کرے۔ بندہ بندے کی تعریف کرے، کسی انسان کے اندر کی خوبیوں کو دیکھ کر کوئی انسان تعریف کرتا ہے، جس انسان کے اندر خوبیاں ہیں وہ حقیقت میں اللہ ہی کی طرف سے اس کے اندر داخل کی گئی ہیں، تو لہٰذا یہ اللہ ہی کی تعریف ہوئی۔ اسی طرح بندہ کسی مخلوق کی تعریف کرتا ہے،
کسی کائنات کی چیزوں کی تعریف کرتا ہے تو کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، اور کائنات کا ہر ذرے کا مالک اللہ ہے، کائنات کی تخلیق کرنے والا اللہ ہے۔ تو لہٰذا جب کوئی آدمی کائنات کی تعریف کرتا ہے تو گویا کائنات کے واسطے سے وہ اللہ ہی کی تعریف کرتا ہے۔ اب ایک اللہ کی تعریف کرے، کوئی بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ تو ہے ہی تعریف کے لائق، تمام قدرتوں، تمام طاقتوں کا مالک، شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، تمام دنیا کا حاکم، تمام دنیا کا مالک، تمام دنیا کا چلانے والا، خالق رازق اللہ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف میں بھی اللہ ہی کی تعریف ہے۔ اس کے بعد کوئی بندہ اچھا نیک بن جائے، اچھا بن جائے، روزگار پرہیزگار بن جائے، اللہ اس بندے کی تعریف کر دے تو پھر بندے کا اللہ کا تعریف کرنا یہ خود اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ اللہ ہی کے حکم سے، اللہ ہی کے فیصلے سے وہ بندہ نیک اور خوبی والا بنائے۔ تو لہٰذا الحمدللہ رب العالمین کے معنی ہوئے تمام تعریفیں، جتنی شکلیں ہیں، چاہے بندہ بندے کی تعریف کرے یا پھر بندہ مخلوق کی تعریف کرے یا پھر اللہ بندے کی تعریف کرے یا پھر بندہ مخلوقات کی تعریف کرے، جتنی تعریف کی شکلیں ہیں وہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، عالموں کا رب۔ عالم کئی عالم ہیں، عالم ارواح ہے، عالم برزخ ہے، عالم آخرت ہے، عالم دنیا ہے، عالم جمادات ہے، عالم نباتات ہے، عالم حیوانات ہے۔ تو جتنے عالم ہیں تمام عالموں کا رب اللہ ہے۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا، ضروریات کو مہیا کرنے والا، تربیت کرنے والے کو۔ تو اللہ تعالیٰ تمام عالموں کی تربیت کرنے والا، تمام عالم کے روزیوں کو اکٹھے کرنے والا، تمام عالم کے رب پرورش کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان نہایت رحم والا، رحیم رحم و کرم کرنے والا، مالکی یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ مالک کہتے ہیں کہ اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، جو منصف، جو عدل و انصاف کے ساتھ ساتھ وہ اس چیز کا مالک بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرے تو پھر اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ عادل منصف بن کے نہیں بیٹھے گا بلکہ مالک بن کے بیٹھے گا۔ اس کے معنی ہوئے اگر کوئی نیکوکار ہے، اس کی نیکی کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کے جہنمی کے فیصلے کر دیں، جہنم میں جانے کے فیصلے کر دیں تو کوئی اسے پوچھنے والا نہیں۔ اور اسی طرح کوئی آدمی گنہگار ہے، اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ زندگی گزارا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق اسے جنت میں داخل کر دے پھر اس سے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت اور استعانت یہ دونوں کے دونوں اللہ کی خاصیت ہے۔ عبادت بھی اللہ ہی کی جائے گی، مدد بھی اللہ ہی سے مانگی جائے گی۔ جب عبادت اللہ کے لیے ہے تو استعانت بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ عبادت بندگی کے لائق جس طرح اللہ ہے، اسی طرح مسائل، مصیبت، پریشانی، حالات میں بھی اللہ ہی مددگار ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق، چاہے وہ انسانوں میں ہو یا پھر چرند پرند درندوں میں ہو یا پھر ساری کائنات میں ہو، کوئی ایسا نہیں جو اللہ کے مقابلے میں کسی مصیبت زدہ کو اللہ کے علاوہ کوئی مدد کر سکے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت والا راستہ ہمیں بتا دے، جو صراط مستقیم ہے۔ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہدایت تامہ، ایک ہدایت ناقص۔ ہدایت تامہ کہتے ہیں کسے؟ ہدایت تامہ وہ ہدایت ہے جس کے ملنے کے بعد انسان کو گمراہ ہونے کی کوئی شکل باقی نہ رہے، یعنی گمراہی ناممکن ہو۔ ایک ہدایت وہ ہے جس کے بعد گمراہی ممکن ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہدایت ملنے کے بعد گمراہ ہونے سے حفاظت فرما۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ہدایت ناقص آدمی نماز پڑھی، ہدایت ملی، لیکن اگلی نماز کی ہدایت کا پھر وہ محتاج ہے۔ لیکن یہ کہ ہدایت وہ ہے جس کے ملنے کے بعد کبھی گمراہی نہ ہو، اس ہدایت کا سوال اس صورت میں مانگا گیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما صراط مستقیم کی کہ جس کے بعد گمراہی ناممکن ہو۔ صراط الذین انعمت علیہم، اب وہ راستہ کن لوگوں کا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پر انعام ہو چکا ہے،
جن لوگوں کی کامیابی، جن لوگوں کی کامرانی، جن لوگوں کی فتح، جن لوگوں کا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا یقینی بن گیا، وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام فرما دیا وہ ہیں کون ہیں؟ من النبیین، نبی ہیں، شہداء ہیں، صلحاء ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہ بتا جن پر آپ کا غضب ہوا اور وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے۔ یہاں پر دو باتیں بتائی گئی، ایک مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غصہ ہے، دوسرا ولا الضالین جو راستہ بھٹک گئے۔ یہاں دو باتیں ہیں، گمراہ ہونے کی دو وجہ ہیں، ایک وجہ ضد ہے اور دوسری وجہ جہالت ہے۔ آدمی حق کو جانتا ہے، ضد پر آتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے، اسی طرح آدمی حق کو پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا، جہالت ہی میں جیتا ہے تو پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو گمراہی کی دو سبب ہیں، ایک ضد ہے کہ آدمی اپنی ضد کو چھوڑے، اور ظالمین اور آدمی جہالت کو چھوڑے۔ جہالت اور ضد کو چھوڑے گا تو پھر بندے کو ہدایت ملے گی۔ اس مختصر دعا کے بعد بندے کو یہ تعلیم دی گئی کہ آمین کہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا۔ جب بندہ نماز کی حالت میں آمین کہتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ آمین کہتے ہیں، پھر دعا کی قبولیت کی زیادہ وہ قریب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آدمی جب بھی سورۃ الفاتحہ پڑھے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آمین آہستہ سے پڑھے۔ اس مختصر تفسیر کے بعد سورہ بقرہ کی سورت تلاوت شروع ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی تفسیر خلاصے کے طور پر بیان کیا جائے گا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے فیض و برکات نصیب فرمائے، زندگی کے ہر موڑ پر قرآن کو سامنے رکھ کر جینے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔